اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا۔ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا، کفر و شرک کی تاریکیاں جھٹکنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی۔ حضرات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستوری حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے۔ قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ قرآن نے شہر بدل دے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رکھ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی۔ قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گئے، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو داعی بن گیا، جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا۔ حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قرآن کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی حیدر قرار بنا دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ و رضا عنہ کا بے مثل مخاطب بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جری وہ قوم مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے۔ قرآن سے رحل جرا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا، قرآن سے کوئی کپڑا جر کر جزدار بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی ایک سورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ قرآن کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جس طرح عرب کے زبان دا قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجزی و بے بس ہوتا رہے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایصال ثواب اور مردوں کی بخشش کی کتاب بنا دیا، جبکہ یہ زندوں کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستوری حیات تھا۔ لہذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی کہ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، کہ بہت آسان سودا ہے تمہارے واسطے انظر، جو تیری زندگی قرآن پر قربان ہو جائے۔ اب میں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی شاعر سے استقبال کرتی ہوں۔ اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔